اب احمد عرفان اسلم صاحب، عامر الیاس سلطان صاحب، وہ بھی ایک ماہر آئین و قانون ہیں اور انہوں نے اپنا موقف دیا ہے، شاہین شائب صاحب نے بھی دیا ہے. تو اب یہ معاملہ آپ کو کہاں جاتا نظر آ رہا ہے؟ اب سپریم کورٹ ہی یہ معاملہ جائے گا؟ کیونکہ اب صدر صاحب بھی شاٹ تو کھیل چکے ہیں، بال تو ہوا میں. اب دو تین چیزیں مسعود صاحب ذرا اگر آپ دیکھ لیں پلیز، کہ یہ جانا تو اوریجنلی ہائی کورٹ میں ہی چاہیے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن 184(3) میں سپریم کورٹ ہمیشہ سے انٹرٹین کرتی آئی ہے، تو یہ جا سکتے ہیں. شعیب شاہین صاحب صبح جا سکتے ہیں، بجائے کہنے کے یہ آج رات کو بھی جمع کرا سکتے ہیں، صبح بھی کرا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر. اب دو تین چیزیں آپ نے جاتے ہوئے ایک لفظ استعمال کیا تھا، میں بولنا چاہ رہا تھا جب آپ نے کہا فورجری. دیکھیں فورجری تب ہوگی جب صدر کے کسی نے دستخط کیوں اور صدر صاحب کہیں کہ یہ جعل سازی سے سائن مجھ سے کرائے گئے یا کسی نے جعل سازی. فورجری تو کہیں پہ نہیں ہے، وہ مبینہ طور پہ یہ بات آ رہی تھی. صدر کے اپنے ٹویٹ میں بھی لکھا ہوا ہے اور وہ مانتے ہیں کہ قانون بن چکا ہے. اب دو تین چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں. قانون شہادت کہتا ہے کہ دستاویزی شواہد چاہیے. جب صدر مملکت 9 اگست کو 13 بل اپنے دستخطوں کے ساتھ ایڈوائز کرتے ہیں کہ میں یہ فلاں وجوہات کی بنا پہ بل پاس نہیں کر رہا، واپس بھیج رہا ہوں، اور پرائم منسٹر کو بھیج رہے ہیں 15 اگست کو وہ پیمرا کا بل بھی نگران وزیر اعظم کو اپروو کر کے بھیج رہے ہیں. تو دونوں چیزوں میں لکھی ہوئی آئی. یہ کون سی کہانی ہے، یہ کون سی الف لیلا ہے جو وہ عملے کے ساتھ زبانی کرتے رہے کہ انہوں نے نہیں مانا؟ بھائی عملہ آپ کے کہنے پہ 13 بل بھیج رہا ہے، آپ کرنا چاہتے سائن کر دیتے، آپ نہیں کرنا چاہ رہے لیٹر لاتے. اگر عملہ غائب ہوا تھا تو آپ ٹویٹ کرتے، آپ خط لکھتے سپریم کورٹ کے پاس، اب بھی آپ جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے پلینگ ود گیلریز والی کہانی کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو یاد ہوگا 11:50 پہ شہباز شریف صاحب نے 9 اپریل کو ایڈوائس بھیجی اسمبلی توڑنے کی، اور ہم اس دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ الیکٹرانکلی صدر صاحب کر دیں گے کام. 11:59 پہ، یعنی انہوں نے 10 تاریخ نہیں ہونے دی، 9 منٹ کے اندر لاہور گورنر ہاؤس سے سائن کر دیا کہ اسمبلی جائے، اور چلی گئی اسمبلی، کیونکہ صدر مملکت نے اگلا دن نہیں چڑھنے دیا، حالانکہ ان کے پاس 48 گھنٹہ فیصلہ کرنے کے لیے تھے. تو اتنے ویجیلنٹ صدر سے میں اور آپ یہ توقع کریں کہ اتنے اہم 2 بل جن کے اوپر سینٹ میں شور مچا، امینڈمنٹ ہوئی، پی ٹی آئی خاموش تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ بولی، اور اس میں انٹیلیجنس اداروں کو پابند کر دیا گیا کہ وہ بغیر وارنٹ نہیں، وارنٹ لے کے جائیں گے. یہ ساری چیزیں پبلک تھیں، صدر مملکت بھی جانتے تھے. جب پیمرا کے قانون کو سائن کرانے کے لیے میڈیا انڈسٹری گئی تو صدر مملکت نے کہا کہ میں نے یہ قانون پڑھا ہوا ہے اور میں سائن کر دوں گا. اور یہ ہم سے ہمیشہ وہ کرتے تھے باتیں. مجھے یہ بتائیں، ہم جو یہ ساری کہانی کر رہے ہیں، ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں، صدر مملکت روٹی کو روٹی ہی کہتے ہیں. ان کو کوئی ابہام نہیں ہے. عامر ضیاء صاحب نے بھی یہ بات کہی، جب وہ ہر کام 16 مہینے میں، بالکل پچھلی بات نہیں کر رہا، 16 مہینے سے وہ جس بل پہ چاہتے تھے، کہتے تھے کہ میں نہیں مانتا، لکھ کے بھیج دیتے تھے. وہ آرڈیننسز پہ بھی اڑ جاتے تھے. انہوں نے نیب کے قانون کو جو ترمیم کی گئی اس کے اوپر لکھ کے کہا کہ میں نہیں مانتا، اس کو مشترکہ اجلاس سے پاس کرایا گیا. ایسے ہی جیسے پی ٹی آئی کے اپنے دور میں 2 درجن سے زائد بل ایک وقت میں، جس طرح چند منٹ اور سیکنڈ میں موجودہ جو حکومت چلی گئی 13 جماعتی، انہوں نے پاس کرائے، اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی مشترکہ اجلاس سے پاس کرائے تھے. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی بات ہوتی ہے، جو یہ ہو گیا وہ گیا، لیکن کرتے سب ایک جیسا ہیں. آئینی ترامیم بھی منٹوں سیکنڈوں میں، لیکن ایک بیک گراؤنڈ ورک کے بعد 8ویں ترمیم جب ختم ہوئی تھی، 13ویں ترمیم آئی تھی، تو محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے مل کے کی تھی. فاروق لغاری سے سارے اختیارات واپس لیے تھے. ہم نے وہ کام اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا تھا، بیک گراؤنڈ میں معاہدے ہوتے دیکھے تھے، اور اس وقت میں نے خبریں میں پورا مسودہ چھاپ دیا تھا کہ آج آئینی ترمیم پاس ہو رہی ہے، اور وہ ہوئی. اور فاروق لغاری کو جا کے نواز شریف اعتماد میں لے کے آئے، چوٹی زیری جا کے کہ ہم آپ کے انہوں نے طریقہ کار بتا کے آگے تھے. جو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا. میں اس لیے پیچھے بیک گراؤنڈ سے جا رہا ہوں. صدر مملکت ویجیلنٹ بھی ہیں، ماشاءاللہ صحت مند بھی ہیں. جو طریقہ کار بعد میں سوچ کے کہانی بنائی عامر الیاس صاحب وہ اختیار کرتے تھے، وہ انہوں نے اختیار نہیں کیا.